یہ واقعہ ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بڑے امتحان کون سے ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے جو قدیم بابل کی تہذیب کا حصہ تھا۔ ان کی پیدائش تقریباً 2000 قبل مسیح میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو وہاں ہر طرف ہر قسم کا شرک موجود تھا۔ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش اور سیاسی شرک۔ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس وقت کا جو فرعون تھا وہ نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سمجھدار ہوئے تو اس سے پہلے ان کی قوم 3 چیزوں کی پرستش کرتی تھی: ستارہ پرستش، چاند پرستش اور سورج پرستش۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سمجھدار ہوئے ان 3 چیزوں کی پرستش کو باطل قرار دیا۔ ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ تو جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا اور کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ تو بالآخر چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا خدا ہے، یہ تو سب سے بڑا بھی ہے، چاند سے بھی بڑا ہے اور ستاروں سے بھی بڑا ہے۔ لیکن سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ اکیلے نبی ہی تھے جن کے 3 بڑے امتحان لیے گئے، پھر جا کر وہ امامت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ امامت کا مطلب ہوتا ہے قیادت، یعنی لیڈرشپ۔ پہلا امتحان مال سے ہوا، جس کے لیے تاریخ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صحرا میں کھڑے تھے، دمبیاں چر رہی تھی وہاں پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ان کے لبوں پر مناجات تھی اور نظروں سے دیکھ رہے تھے ان جانوروں کو۔ تو انہوں نے ایک بار محسوس کیا کہ صحرا میں کوئی اور ہے ان کے علاوہ بھی وہاں۔ تو جب ان نے مڑ کر دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے اور آسمان کو دیکھ رہا ہے بڑا والہانہ انداز میں، اور اس کے لبوں پر کچھ الفاظ جاری ہیں اور بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور ایسی آواز تھی ان کی اور ایسا انداز تھا کہ جیسے صحرا کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے اور دل کھنچ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متاثر ہوئے ان کی آواز سے اور بہت پسند آئی ان کی تسبیح۔ تو اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا تم میرے اللہ کو پکار رہا ہے ہو؟ تو اس نے کہا بے شک ان کے علاوہ کوئی ہے جن کو پکارا جائے، اسی کو تو پکار رہا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، کیا آواز ہے تیری اور کیا انداز ہے تیرا۔ لیکن دل بھرا نہیں، یہ جو گلہ چل رہا ہے یہ میرا ہی ہے، میں آدھا تجھے دے دوں گا، ایک بار اور پکار دے۔ اس نے ایک بار اور پکار دیا اسی کیف اور وجد کے ساتھ۔ ابراہیم کا ذوق اس ذکر خدا میں اور بڑھا، کہنے لگا بھائی بہت عمدہ انداز ہے تیرا۔ وہ بھی آدھا تو ہی لے جا، ایک بار اور پکار دے۔ اس نے ایسا ایک بار اور پکار دیا، اب گلہ پورے کا پورا دے دیا اس کو، مگر ذوق کم نہیں ہوا۔ کچھ سوچتے رہے اور اس کے بعد کہا دیکھو بھائی، ایک بات میں سوچ رہا ہوں، اس گلے کی دیکھ بھال کے لیے بھی آپ کو ایک آدمی چاہیے ہوگا۔ انہوں نے کہا چاہیے تو ہوگا، تو کہا میں ہی خدمت کروں گا زندگی بھر تمہاری، لیکن ایک بار اور پکار دے۔ اس نے ایک بار اور پکار دیا، اب یہ سر جھکا کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھائی ہم وعدے سے مکرنے والے لوگ نہیں، جو کہا ہے وہ پورا کریں گے۔ تو اس نے بڑے ادب سے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا کون ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی بھلا میں آپ کی جان لے کر کیا کروں گا اور آپ کا مال لے کر کیا کروں گا، اور میری کیا مجال جو میں آپ سے خدمت لوں، میں جبریل ہوں۔ خدا نے مجھے بھیجا تھا اس امتحان کے لیے کہ آپ کو مال زیادہ پیارا ہے کہ اللہ۔ مبارکباد قبول کیجیے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو مال نہیں پیارا، اللہ پیارا ہے۔ یہ کہتے کہتے جبریل نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دوسرا امتحان جان سے ہوا، اس لیے کہ انسان کو مال سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، اور میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تم جن کو اپنا خدا مانتے ہو اور چاند سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہو، وہ ان سب کو بنانے والا تو میرا رب ہی ہے۔ سب سے پہلے جنگ گھر سے ہوئی۔ باپ کہتا ہے ابراہیم کیا جو میرے معبود ہیں تم اس سے روگردانی کرتے ہو؟ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں۔ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی، تو آپ کو میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابا جان دیکھیے شیطان کی پیروی نہ کیجیے، وہ تو رحمان کا بہت گنہگار تھا۔ ابا جان مجھے بہت اندیشہ ہے آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ اور آپ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔
باپ نے کیا جواب دیا؟ اے ابراہیم، تو میرے معبودوں کی روگردانی کرتا ہے؟ باز نہیں آؤ گے تو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے۔ وہ فطرت سالم کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ اچھا ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ وہ آپ کو ہدایت دے، اور وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کھلے عام لوگوں کو دین حق اور ایک خدا کی دعوت دینا شروع کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلے آ رہے ہیں، ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، تم اپنی دنیا کی محبت میں جکڑے ہوئے ہو، اور یہ تمہارے عقائد بے بنیاد ہیں۔ ایک دن شہر سے باہر ایک میلہ تھا اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میری تو آج طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ سب چلے گئے، پورے کا پورا شہر خالی ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں تیشہ لیا اور بت خانے میں گھس گئے۔ سب بتوں کو توڑ کر چورا چورا کر دیا، اور ان بتوں میں سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ لٹکا دیا۔ اب جب وہ رات کو واپس آئے اور بت خانے میں توڑے ہوئے بتوں کی حالت دیکھی تو کہا، وہ کون ہے جن نے ہمارے معبودوں کی یہ حالت کر دی؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہاں ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات تھے اس ابراہیم کے۔ کہا، بلاؤ سے حاضر کیا گیا۔ کیا ابراہیم یہ سب کچھ تم نے کیا؟ تو ابراہیم نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، مجھے تو اس پر شک ہے۔ یہ اکیلا صحیح و سلامت کھڑا ہے اور اس کے گلے میں ابھی تک تیشہ لٹک رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ابراہیم ذرا ہوش کے ناخن لو، اس سے کیسے پوچھیے؟ یہ کوئی بات کرتے ہیں؟ تو ابراہیم نے کہا، حیف ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو تم سے بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اب ان نے اپنے دلوں میں دھیان کر کے سوچا، واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے۔ لیکن پھر وہ لوٹے اور وہی آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہی معاشرتی نظام۔ انہوں نے کہا، بس اس کو قتل کر دو اور ختم کر دو۔ اور جب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا
تو نمرود نے کہا ابراہیم ہم نے سنا ہے تو ہمارے سوا کسی اور کو اپنا خدا مانتے ہو۔ تو ابراہیم نے کہا جی ہاں۔ کون ہے وہ خدا؟ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا میں بھی خدا ہوا نا کہ نہیں؟ تو نمرود نے کہا میں خدا ہوا کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میرا رب وہ ہے جو نکالتا ہے مشرق سے سورج کو، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کا انکار کیا تو نمرود نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا آگ کا جہنم تیار کرو۔ اب ابراہیم کے لیے تیاریاں کی گئی اور جناب ابراہیم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے آگ کا جہنم تیار ہو رہا ہے۔ اور اس آگ کے اوپر ایک منجنیق بنائی گی جس میں ابراہیم کو بٹھا کر آگ میں پھینکنا تھا۔ جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا اور فرشتوں میں ایک اضطراب طاری ہوا اور کہنے لگے یا اللہ، پوری دنیا میں ایک ہی تیرا عبادت گزار تھا، کیا آج تیرا عابد اس آگ میں جل جائے گا؟ تو اللہ پاک سے فرشتوں کی یہ بے چینی دیکھی نہ گئی۔ فوراً جبریل سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کیا ابراہیم کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جبرائیل وہاں سے چلا۔ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے نکل چکے تھے۔ تو جبریل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ تو جناب ابراہیم نے کہا لیکن تم سے نہیں۔ تو فوراً آگ پر حکم ہوا کلا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور تیسرا امتحان جناب ابراہیم کا اولاد سے ہوا۔ ہم زیادہ پیارے ہیں یا اولاد؟ تو جب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے پر تل گئی تو آپ نے پھر ہجرت کی شام کی طرف۔ اور اس وقت اللہ پاک سے حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی کہ رب حبلی میرا صالحین، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 برس سے تجاوز کر گئی تھی، اس لیے ارشاد ہوا وَبَشَرْنَا غُلَامًا حَلِيمًا، ہم نے انہیں بشارت دے دی ہے متحمل مزاج بیٹے کی۔ یہ جناب اسماعیل کے لیے تعارف ہے۔
پھر بطن حضرت بی بی ہاجرہ سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ پھر حکم ہوا کہ جاؤ ابراہیم، تم حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو لے کر حجاز کی وادی میں پھر مکہ میں آباد ہوئے۔ اب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے اور دوڑنے لگا اور کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا۔ اور 13 برس کی عمر ہو گئی جناب اسماعیل کی، تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس کی تھی۔ اب آیا آخری امتحان، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں ہوا۔ کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جناب اسماعیل نے کہا، ابا جان کر گزریے۔ اگر آپ کو حکم ہو رہا ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب دونوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جب جناب اسماعیل کو لٹا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی، پیشانی کے بل لٹایا جناب اسماعیل کو اور پھر چھری چلا دی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ گردن کٹ گئی ہے، چھری چھوڑی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی، تو دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے رونا شروع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے، اے معبود، کیا میری نیت میں کوئی کمزوری تھی جو میرا ہدیہ رد ہو گیا؟ فوراً وحی نازل ہوئی، ہوا صدقات رویا، ابراہیم تم پریشان نہ ہو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، لیکن ہماری مصلحت بدل گئی۔ اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس نسل سے ذبح عظیم ہوگا۔ اب ہم نے آخر والوں پر چھوڑ دیا۔ جب تیسرے امتحان میں جا کر حضرت ابراہیم پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِلنَّاسِ اماما، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔